بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بتانے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے پیغمبر اور انسان، ان کا لقب صفی اللہ یعنی اللہ کا برگزیدہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر اور خلیفۃ الارض بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ 9 صورتوں میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ اعراف، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین میں آتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اے پیغمبر، لوگوں سے اس وقت کا تذکرہ کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتے بولے، زمین میں ایسے شخص کو نائب بناتا ہے جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے؟ بنانا ہے تو ہم کو بنا کہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں وہ جانتا ہوں تو تم نہیں جانتے، اور آدم کو سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے روبرو پیش کر کے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ہم کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے بولے، پاک ذات ہے تو، جو تم نے ہم کو بتایا اس کے سوا ہم کو کچھ معلوم نہیں، اور تو ہی جاننے والا اور مصلحت کا پہچاننے والا ہے۔ تب خدا نے آدم کو حکم دیا کہ اے آدم، فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیوں ہم نے تم سے نہیں کہا تھا کہ زمین اور آسمان کی سب چیزیں پوشیدہ ہیں؟ جو ہم کو معلوم ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ ہم سے چھپاتے تھے، ہم کو سب معلوم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا اے آدم کے سامنے جھکو، تو شیطان کے سوا سب کے سب جھک پڑے۔ اس نے نہ مانا اور شیخی میں آ گیا اور نافرمانی کر بیٹھا۔ اور ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں ہو، اور اس میں جہاں کہیں سے تمہارا جی چاہے با فراغت کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس مت پھٹکنا، ایسا کرو گے تو تم اپنا آپ نقصان کر لو گے۔ بس شیطان نے ان کو وہاں سے بہلا پھسلا کر اس درخت کے پھل کو کھانے میں لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھے، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ ایک روایت کے مطابق جنت سے نکل کر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا زمین پر اتار دیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں پہاڑ کی چوٹی پر، اور اماں حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ پھر 2 صدیاں گزرنے کے بعد جب آدم علیہ السلام عرب کی زمین پر گئے تو عرفات میں حوا سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 بتائی جاتی ہے۔ آپ کی وفات کے 1026 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا تھا۔ قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر 25 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو پھل کھانے سے منع کیا تھا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گندم تھی۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تقریباً 100 سال رہے۔ کئی جگہ بتایا گیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، آپ کے ساتھ 2 جانور، سانپ اور مور بھی تھے۔ دوستو، اماں حوا کا نکاح حضرت آدم علیہ السلام سے جمعۃ المبارک کے دن ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں اتارا گیا تو اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو الگ الگ جگہ پر اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اور اماں حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔
تقریباً 300 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ ملی۔ دوستو، اماں حوا کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے عرفات کے میدان میں ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس وحی کی صورت میں جبرائیل علیہ السلام تقریباً 12 مرتبہ آئے۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے جنت کے طرف انجیر کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 گز تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو آپ کی تقریباً 40,000 اولاد تھیں، جن میں پوتے پڑپوتے شامل تھے۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے متعلق مختلف روایات ہیں۔ اسلامک ہسٹری کے مطابق کئی جگہ پر وادی سلام نجف، جو عراق میں واقع ہے، وہاں پر آپ کی تدفین بتائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام نے پھل کھایا تو کھانے کے فوراً بعد ہی اپنے کو بہرنا محسوس کر کے ستر چھپانے لگے، گویا انسانی تہذیب کا آغاز ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے انسان کی تخلیق کی اور پھر اس میں روح پھونک کر جیتا جاگتا انسان بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر نائب بنانے کا اعلان حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو 7 دن اور 7 رات تک سورج و چاند گرہن رہے۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کے 40 سال بعد اس میں روح پھونکی گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ کی امامت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی اور مقتدی فرشتے تھے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پر خلیفہ بنانے کے لیے ہی پیدا کیا تھا، جنت میں تو صرف امتحان کی غرض سے رہے۔ دوستو، یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا مکمل ذکر کہ وہ کیسے دنیا میں تشریف لائے اور کیسے انسان کی تخلیق کی ابتدا ہوئی۔ امید ہے آپ کو میری یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔